السلام علیکم. منٹ نیوز میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان کرن عثمان اور آج پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں احسن رضا صاحب. آج پروگرام کا ٹاپک ہے اربعین میں جانے والے زائرین ایران اور عراق جو جاتے ہیں ان کو حکومت نے زمینی راستہ استعمال کرنے سے روک دیا ہے اور اس کے متبادل ایک سمندری راستہ بحری راستہ فیری ٹائم کے نام سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ آپ کے لیے انوگریٹ کیا جائے گا. سر یہ کیوں روکا گیا ہے ان لوگوں کو زائرین کو جانے سے زمینی راستے سے؟ تھینک یو کرن. دیکھیں لوگ بسوں سے جاتے تھے تو ان کو آ کے ایک ہفتہ پہلے محسن نقوی صاحب نے اعلان کیا کہ زمینی راستہ بند کر دیا گیا ہے اور اب جہاز کے ذریعے جائیں. تو اب یہاں سے نا تھوڑی سازش کا پتہ چلاتے ہیں کہ کیوں بند کیا گیا ہے. بھئی تقریباً 7-8 لاکھ لوگ یا 1 ملین تک جو لوگ ہیں صرف پاکستان سے جاتے ہیں. اربعین چہلم امام حسین کا جو کربلا میں ہوتا ہے اور یہ ایک لحاظ سے حج سے بھی بڑا ایک مسلمانوں کا نا وہ بن گیا ہے، اجتماع بن گیا ہے. تو 1 ملین لوگ جب ادھر سے جا رہے ہیں اور ان کو اچانک آ کے آپ نے محرم میں آ کے کہہ دیا کہ آپ لوگ نہیں جائیں گے. یہ نہیں کہ نہیں جائیں گے، سڑک کے ذریعے نہیں جائیں گے، جہاز کے ذریعے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا کوئی ایئر لائن مافیا ہے کہ انہوں نے پابندی لگوائی ہے کہ بھئی ادھر سے نہ جائیں اور جہاز استعمال کریں. اب جہاز کا اور روڈ کے سفر کا جو ڈیفرنس ہے وہ میرے خیال میں آپ بہتر جانتی ہیں کہ اگر آپ لاہور سے کراچی جائیں بائی روڈ تو آپ پہنچ جائیں گی 5000 میں اور اگر آپ جہاز کے ذریعے جائیں تو آپ پہنچیں گی 35,000 میں. تو اتنا سارا ڈیفرنس ہے نا. تو وہی ڈیفرنس ادھر آ رہا ہے کہ جو ایک زائر کا جو پورا ٹرپ ہے وہ پاکستان سے عراق براستہ ایران اور واپسی، تو وہ اگر ان کا ہو جاتا ہے 1.5 لاکھ میں، تو وہ جب وہ جہاز کے ذریعے جاتے ہیں تو وہ ان کا 6-7 لاکھ میں بجٹ چلا جاتا ہے. تو ایک تو زمینی راستے سے پابندی لگا دی اور ان کو متبادل دیا صرف فضائی راستہ. اب صرف انہوں نے اس کے ذریعے کوئی جو ایئر سروسز ہیں ان کو تو فائدہ پہنچایا ہے، لیکن دوسرے طریقے سے انہوں نے یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارا بلوچستان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں بلوچستان کے روڈ پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے تو بلوچستان پاکستان کا آدھا حصہ ہے. تو ہم پھر یہ حکومت کہہ رہی ہے، وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں جن کے ذمہ اس ملک کی سیکیورٹی ہے، انٹیریئر سیکیورٹی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی، یا انہوں نے یہ نہیں کہا لیکن ان کی بات کا ہم مطلب لے رہے ہیں کہ جی آدھے پاکستان کے اوپر حکومت کی جو ریٹ ہے وہ تھوڑی ویک ہے. یہی ہم اس کا مطلب نکال سکتے ہیں نا. تو اب ایک طرف سے پوری آپ نے اپنا ایک پوری جو ایک انڈسٹری ایک بن چکی ہے، یہ جو پلگرم اور فیتھ انڈسٹری ہے، اس کو آپ نے بیٹھے بیٹھے نقصان پہنچا دیا. دوسرا اپنے ملک کی انٹرنل سیکیورٹی کے اوپر آپ نے سوالات اٹھا دیے. سر یہ تو لوگ ہیں جو کہ ایک اسپیشل ایک ایونٹ پہ یا گیدرنگ پہ، جس طرح ہمارا حج کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اسی طرح اس کے علاوہ بھی تو پورا سال یہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. یہ تو ایک فکس اماؤنٹ ہے کہ ان دنوں میں جانا ہی جانا ہے. ہاں، یہ جو ہے نا ایران اور عراق تک، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس پہ یعنی کہ میں نے کہا نا کہ پوری ایک انڈسٹری کھڑی ہو گئی ہے. تو آل اوور دا ایئر یہ ایکٹیویٹی جاری رہتی ہے. اور یہ اچھا بائی روڈ یہ کوئی آسان راستہ بھی نہیں ہے، کوئی آسان انتخاب نہیں ہے لوگوں کے لیے، لیکن لوگ اپنے فیتھ عقیدے اس کے لیے یہ برداشت کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے، جب زائرین کی ایک بس ہے وہ کوئٹہ پہنچتی ہے تو کوئٹہ میں ایک جگہ ہے اسے کہتے ہیں پنجابیوں کا امام باڑہ. ادھر جا کے نا یہ لوگ سٹے کرتے ہیں ایک رات. اس کے بعد اگلے دن یہ کانوائے بنتا ہے، ایک دن میں بن جاتا ہے، 2 دن میں بن جاتا ہے یا 3 دن میں. وہ کانوائے کوئٹہ سے تفتان تک آرمی کی زیر نگرانی سفر کرتے ہیں. اس کانوائے میں کچھ سینکڑوں بسیں ہوتی ہیں. کانوائے کے آگے بھی آرمی ہوتی ہے، درمیان میں آرمی ہوتی ہے، پیچھے آرمی ہوتی ہے.
اوپر ایریل کور ہوتا ہے، کوئی جیٹ ہیلی کاپٹر، وہ بھی ٹائم ٹو ٹائم ساتھ ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، اور اکٹھے ہی ایک جگہ پہ وہ بریک لگاتے ہیں، پھر اکٹھے ہی سفر کرتے ہیں. تو ایک بہت ہی آرگنائزڈ قسم کی ایکٹیویٹی میں ان کو تفتان بارڈر تک پہنچایا جاتا ہے. تفتان بارڈر سے پھر ایران میں جو انٹرنس ہے وہ ایک پھر بہت ہی سلو اور بہت ہی کمپلیکس قسم کا پروسیجر ہے، جس کو ابھی جا کے محسن نقوی صاحب نے حل کرایا تھا کہ وہ 24 گھنٹے دفتر کھلے رہیں گے تاکہ جو لوگوں کا جو کلیئرنس ہے، کسٹم کلیئرنس، امیگریشن کا جو ورک ہے وہ 24 گھنٹے ہوتا رہے. تو کیونکہ 1 ملین لوگ ہیں نا، 1 ملین میں سے ہم یوں سمجھ لیں کہ 1 لاکھ لوگ چلے جاتے ہیں جہاز پہ، 9 لاکھ لوگ جو ہیں وہ تفتان کا بارڈر استعمال کرتے ہیں، اور ایک گوادر کے پاس بارڈر کراسنگ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو بہت رش ہوتا ہے. یہ میں اب صرف عربین کی بات کروں، ویسے یہ سارا سال یہ ایکٹیویٹی جاری. ایک طرف انہوں نے جا کے نا یہ آسانی پیدا کی کہ بھی 24 گھنٹے کلیئرنس ہوتی رہے، ساتھ ہی وہ روٹ ہی بند کر دیا. اب میرے خیال میں آج ایران کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ انہوں نے لاہور میں لینڈ کیا ہے. ویسے تو ان کا جو پروگرام ہے پہلے سے اسکیجول تھا، تو اب اس کے ایجنڈے میں شاید یہ بات بھی شامل ہو جائے گی کہ بھئی آپ لوگوں کو ادھر سے آنے دیں، کیونکہ اس میں سے کچھ ایران کی اکانومی جو ہے نا اس کا بھی کافی سارا کنیکشن اس زائرین کی انڈسٹری سے ہوتا رہتا ہے. اب حکومت نے اتنے دن کے بعد ایک اور اعلان کیا ہے، اور اس اعلان کا کہ جی ہم سمندری رستہ سوچ رہے ہیں. اس کا آپ کریڈٹ جو ہے وہ ہم منٹ میرر کو دیں کہ ہم نے 1 ہفتہ پہلے اپنے فرنٹ پیج کے اوپر ایک سٹوری چلائی تھی. ڈاکٹر حسن شہزاد جو ہمارے کنٹریبیوٹر ہیں اسلام آباد سے، انہوں نے خبر دی تھی کہ بھئی اگر آپ زمینی رستہ بند کر رہے ہیں تو آپ یہ فیری سروس شروع کر دیں. بلو اکانومی جو ہے سمندری رستے سے جو زر و ترسیل ہے، آنا جانا، وہ تو بالکل ہی ایک قسم کے ڈیڈ انڈسٹری بن گیا پاکستان میں. کوئی ایک زمانہ تھا کہ کراچی کی بندرگاہ سے بہت سارے جہاز چلتے تھے، وہ جو آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں تو لوگ حج کرنے بھی نا یہ بحری جہازوں سے جاتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ جس طرح ہم نے PIA کو ڈبویا، ریلوے کو ڈبویا، تو ان کو کیوں نہ ڈبوتے جو تھے ہی پانی میں. تو سب سے پہلے ہم نے اپنی وہ بلو اکانومی کو ڈبویا، وہ یعنی کہ سمندری رستے بند کیے. اب جو ہمارے منسٹر ہیں بحری امور کے جنید انوار چودھری صاحب، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی حکومت ان آپشنز کے اوپر غور کر رہی ہے. اور بھئی غور کیا کر رہی ہے، آپ اعلان کریں کہ بھئی اگر زمینی رستہ بند ہے اور ادھر ایک سیریس قسم کے وہ مسائل ہیں سیکیورٹی کے، کانوائے کے، آرمی کے ڈپلائمنٹ کے، کہ بلوچستان بہت بڑا علاقہ ہے جس پہ ہم پورا وہ ڈپلائمنٹ نہیں کر سکتے، جینوئن ایشو ہے، تو ہم سمندر کے راستے سے شروع کر دیتے ہیں. ان کو تو بہت پہلے سے یہ اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے تھے. تو خیر اب انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم سمندری رستے کو کھولنے کی اس آپشن کے اوپر غور کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور اس کا کریڈٹ آپ منٹ میرر کی نیوز کو دیں. سر بالکل منٹ میرر کو کریڈٹ تو جاتا ہے، لیکن جو زائرین اس وقت، کیونکہ آپ نے بھی بات کی کہ پورا سال ہی یہ ایکٹیویٹی جاری رہتی ہے، تو یکدم سے جب اس کا راستہ روک دیا گیا، چاہے وہ کسی بھی ریزن پر ہو، سیکیورٹی ہے یا دیگر معاملات ہیں، لیکن اب جو الٹرنیٹ راستہ ہے وہ جب تک نہیں ڈیسائیڈ ہوتا تب تک وہ جو آلریڈی وہاں پر پھنسے ہوئے سروائیورز ہیں ان کو وہ کس طرح وہ واپس آئیں گے، یا کیا راستہ ہے، نہ ان کے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ وہ بائی ایئر افورڈ کر سکیں، تو ان کے لیے کیا لاہے عمل ہے حکومت کے پاس؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ یہ 1 ہفتہ پہلے اعلان ہوا ہے، لیکن لوگ تو آلریڈی پلان کر چکے، کوئٹہ پہنچ چکے ہیں کچھ. تو میرے خیال میں ان کو حکومت کو چاہیے کہ ان کو جانے دیں جو تفتان بارڈر تک پہنچ چکے ہیں یا جو کوئٹہ میں ہیں ایٹ لیسٹ، اور وہ جو گوادر پورٹ کے قریب، اس کے کراسنگ کے قریب ہیں، تو ان لوگوں کو حکومت کو چاہیے کہ ان کو ایران میں داخلے کی اجازت دے دیں، اور اس کے بعد جو باقی لوگ رہ گئے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں ادھر سے فیری سروس کے ذریعے. اور اس کے علاوہ دیکھیں کراچی سے
ایران کراچی سے بغداد کی پورٹ تک، یہ تو ایک ہے آپشن جس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے آج تک یہ کراچی سے لے کر گوادر تک کیوں نہیں یہ فیری سروس شروع کی؟ لوگ، ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، امریکہ میں جائیں تو ادھر یہ لوگوں نے اپنے اپنے بوٹ لیے ہوتی ہیں، جہاز، اور جس طرح آپ کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں نا گھر میں، جی، 1-2 گاڑیاں، تو لوگوں نے ادھر جو کوسٹل اس کے ساتھ رہتے ہیں، سی سائڈ کے ساتھ، تو ان لوگوں نے اپنی اپنی کشتی بھی لے کے رکھی ہوتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ سنڈے والے دن یا کسی ویکیشن کے طور پہ وہ اس میں نکل جاتے ہیں سمندر میں۔ اسی طرح کی جو ہے شپس، یہ سروس ادھر سے شروع ہونی چاہیے، لوگ گروپس میں آئے کہ ان کو آپ سمندر میں لے جائیں، کراچی سے لے کر گوادر تک، ان کو اچھے کھانے سے وہ انٹرٹین کریں، ان کو فلمیں دکھائیں، ان کے لیے اچھے سپورٹس گیم اور وہ ارینج کریں، تو یہ ایک انکم کا بہت اچھا سیکٹر بن سکتا ہے۔ جس طرح لوگ ادھر ٹرانسپورٹ میں انویسٹ کرتے ہیں، اسی طرح لوگ جو ہیں وہ پھر فیری سروس میں انویسٹ کریں گے، ہمارے جو سمندر ہیں وہ آباد ہو جائیں گے، ہمارے جو بیچز ہیں وہ ڈیولپ ہو جائیں گے جب آپ اس طرح کی زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹی وہ کریں گے۔ سی سائڈ پہ اچھے اچھے ہوٹل، ریزورٹ، اور یہ ایک پورا ٹورزم کا جو سیکٹر ہے اس کو بہت بوسٹ ملے گا۔ تو بات ہم زائرین سے شروع کی تھی، تو امید ہے کہ اب حکومت اس سیکٹر میں کچھ آسانیاں پیدا کرے گی۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس پاکستان کا جو رینک ہے بہت ہی لو ہے۔ ہم ابھی جب اس سبجیکٹ کو ہم دیکھ رہے تھے تو ایک وہ لائسنسنگ ہے، تو اس کے لیے 6 مہینے آپ کو لگتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایک فیری کے لیے لائسنس لینا ہو۔ وائی ناٹ 6 days؟ وائی ناٹ 6 hours کہ آپ 6 hours میں آپ کو وہ لائسنس مل جائے اور اپنا آپ اس کی سروس کی مارکیٹنگ شروع کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ جو مشکل راستہ بھی حکومت نے وہ کیا ہے، کریٹ کیا ہے، تو اس کے ذریعے ہماری جو فیری سروس ہے اس کی جو بحالی ہے وہ ہو جائے اور یہ سیکٹر پاکستان میں دوبارہ سے آباد ہو جائے، تو یہ بہت بڑی اچھی خبر ہوگی ہمارے لیے۔ گوئنگ فار اوے فرام دا ٹاپک زائرین والا، سر میں یہاں پر تھوڑا سا اپنے ویوز کا اظہار کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہم جہاں بھی کوئی ہوٹلنگ یا سروس شروع کرتے ہیں ہم اس چیز کو ایک الٹرنیٹ چیز میں چینج کر دیتے ہیں، ہم اس کی اصل حالت رہنے نہیں دیتے ہیں۔ اگر وہ ساحل سمندر یا بیچ ہے ہم اس کو کوڑے دان بنا دیں گے، ہم اس کو کوئی سیوریج نالہ بنا دیں گے، یا کیونکہ ہم اپنا ویسٹ جو ہے نا وہ باہر سڑکوں پہ یا دوسری جگہ پر بہت ایزیلی مڑنا جانتے ہیں، ہم اس کو کمپوز کرنا نہیں جانتے ہیں، ڈیکمپوز کرنا نہیں جانتے ہیں، ہم اس کو صرف پھیلانا جانتے ہیں۔ یہ لگتا ہے آپ نے عطاباد گئی ہوئی ہیں جھیل، اس کی حالت دیکھی ہے کہ وہ بھلا جھیل کے کنارے کوئی بناتا ہے ہوٹل ہے؟ وہ جھیل کے کنارے کے اوپر دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، وہ جھیل کا سارا حسن اور اس کی بیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں اس وقت کہاں وہ گلگت بلتستان گورنمنٹ سوئی ہوئی تھی۔ تو میرا یہاں سے مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ ایک ایسی ہوٹل بنائیں کہ ادھر آپ ہوٹل کا دروازہ کھولیں اور آپ وہ سمندر میں اپنے پاؤں ڈبو کے بیٹھ جائیں، یہ والا میں نہیں کہہ رہا، لیکن وہ آپ بیچز کو ڈیولپ کرتے ہیں ان سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ اچھے جب ریزورٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کے SOPs ہوتے ہیں، پوری پلاننگ، یہ سیکٹر ہے، ذرا اس کے اوپر ہم پورا فوکس رکھیں، کوئی وائلیشن ہو رہی ہو تو فوراً پکڑیں۔ لیکن یہ جو آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا مافیا، ہم ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں، جنہوں نے اب مری کی حالت بالکل بگاڑ کے رکھ دی، کاغان نران کی حالت بگاڑ کے رکھ دی، عطاباد جھیل کی حالت بگاڑ کے رکھ دی، تو سمندر کے ساتھ بھی ہم شاید یہی کچھ نہ کر بیٹھے، لیکن ہم ایز اے میڈیا، سول سوسائٹی اور جو انوائرمنٹلسٹ ہیں اور جو اس کو فیئرس کو وہ دیکھتے ہیں، ایکٹیوسٹ، تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اگر یہ چیز ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس کے اوپر پورا جو چیکس اینڈ بیلنس ہے نا اس کا میکنزم ڈیولپ کریں۔
سر آپ کی پہلی بات جو آپ نے کی کہ فیریز وغیرہ اور یاچز وغیرہ رکھی ہوتی ہیں باہر کے ملکوں میں، پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ جس کے پاس تھوڑے زیادہ پیسے ہیں اس نے اپنا پرائیویٹ جیٹ رکھا ہوا ہے، ہیلی کاپٹر رکھے ہوئے، اٹس اے کائنڈ آف کہ یہ فیسیلٹی بھی ہے، سمبل بھی ہے. اور تو سر یہ اگر جس طرح ہمارے بہت سارے لاہور کے روٹس ہیں، میں لاہور کی ہوں، میں بہت زیادہ باہر، تو پرائیویٹ بس سروسز ہوتی ہیں جو انٹر سٹی بھی ہوتی ہیں، انٹر کنٹری بھی میرے خیال سے ہوتی ہوں گی. تو سر اب یہ جو الٹرنیٹ راستہ ہے اس میں کوئی فیری سروسز پرائیویٹ کمپنی بھی انوالو ہو سکتی ہے یا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ پرائیویٹ کمپنیز کو ہی کرنا چاہیے، حکومت سے او پی آئی یہ تو نہیں چل سکی نا. حکومت سے یہ جو میٹرو بس سروس ہے یہ بھی نہیں چل رہی ہے، لاکھوں اربوں روپے ہم سبسڈی کے طور پہ وہ کیے جا رہے. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر اس سیکٹر کو آپ نے ایک پورا ریوائیو کرنا ہے پہلے، اور اس کو پورا پھر اسٹرینتھن کرنا ہے، اور پھر اس کو ورلڈ کلاس سروس پہ لانا ہے، تو اس میں ذرا حکومت اپنے جہاز نہ ہی چلائے تو بہتر ہے. حکومت نے آج تک جہاز ڈبوئے ہیں یا گرائے ہیں، چلائے نہیں ہیں. تو یہ پورے کا پورا جو یہ شعبہ ہے یہ پرائیویٹ لوگوں کو ہی دیا جانا چاہیے. اس میں آپ بھی کوئی انویسٹ کر دیں ویسے، یا آپ کے کوئی دوست ہیں کراچی میں یا آس پاس، انہیں کہیں کہ جی بھی یہ ایک نیا شعبہ ہے، اس میں آپ وہ کریں، پھر کبھی ہم بھی چلیں گے کراچی، ادھر کوئی سیر کریں گے. ابھی تو لوگ جاتے ہیں وہ کیا نام ہے کلفٹن اور جو دوسرے آس پاس کے بیچز ہیں وہاں تک ہی ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں جو یاچ سروس ہے وہ جو میں نے کی ہوئی ہے وہ کیماڑی سے لے کر منوڑا تک وہ لے جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ کوئی لگژری قسم کی جو بوٹس ہیں وہ میں نے ادھر بہت کم دیکھی ہیں. تو یہ اگر سروس شروع ہو جاتی ہے تو یہ کراچی کی ٹورزم میں ایک بہت بڑا اضافہ ہوگا، اور اس کا زیادہ فائدہ بلوچستان کے جو ایریاز ہیں، کوسٹل ایریاز، ان کو زیادہ ہوگا. ادھر اس طرح کے بہت سارے پوائنٹس ڈیولپ ہو جائیں گے جہاں پہ لوگ جائیں گے اور ادھر سے وہ اس طرح کی وہ سیر کریں گے. This was program for today. Thank you so much sir for your time.